اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کا میزبان سید عطا عباس عابدی آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کے مقام کو آپ تک کے پہنچانا ہے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جناب حبیب کی شخصیت اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو ہمارے ناظرین تک کے پہنچایا تھا، لہذا آج کے پروگرام میں آپ کے شہید کربلا کی شخصیت اور ان کی عظمت کو ہمارے ناظرین تک کے پہنچانا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب حبیب بن مظاہر اسدی مشہور ترین افراد میں سے ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی جانفشانی کی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو وہ مقام حاصل ہے جو دیگر کسی شہید کو حاصل نہیں ہوا ہے، کیونکہ الگ سے ذری ہونا، الگ سے بارگاہ ہونا، وہ بھی حرم امام حسین کے ہوتے ہوئے ان کی درگاہ کے اندر، یہ خود ایک مقام اور ایک منزلت ہے جو جناب حبیب کو دی گئی ہے۔ بلکہ عالم مکاشفہ میں ایک عالم دین نے اس طرح سے دیکھا کہ اور اس بات کو طرف اشارہ کیا کہ خدا آپ سب کو کربلا جانا نصیب کرے، لیکن جب آپ باب القبلہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف جناب حبیب بن مظاہر کی قبر پڑے گی اور زری دکھائی دے گی، اور عام طور سے ہوتا ہے کہ انسان کی نظر پڑی تو وہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر اسدی، اور اس کے بعد پھر وہ امام حسین کی زیارت کے لیے متوجہ ہوتا ہے، اور زیارت کر کے جب نکلتا ہے تو دستور یہی ہے کہ پھر جناب حبیب کی زیارت کرتے ہوئے لوگ قتلگاہ یا شہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو گویا اس عالم دین نے اس طرح سے اس نتیجے کو نکالا کہ جو انسان امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کرتا ہے وہ انسان جناب حبیب بن مظاہر کی 2 بار زیارت کرتا ہے، اور یہ شرف امام حسین نے ہی عطا کیا ہے کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے بچپن کے دوست کو وہ انسان 2 بار سلام کرے جو ان کو 1 بار سلام کرتا ہے۔ اور اسی بات کا عنوان انہوں نے اس حالت مکاشفہ میں جناب حبیب بن مظاہر سے پوچھا کہ آپ کو ایک انسان جو امام حسین کا زائر ہے وہ 2 بار سلام کرتا ہے، آپ کو الگ ذریح ملی ہے، آپ گویا آج بھی پاسبان ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جو بھی زائر جائے پہلے آپ کو سلام کرے پھر داخل ہو، کیا اس کے علاوہ بھی کسی مقام کے آپ خواہاں ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ میں ہاں، ایک چیز کی ابھی تمنا میرے دل میں باقی ہے کہ کاش میں حسین ابن علی کی جو مجالس اعزا برپا ہوتی ہیں اس میں آ کر لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ لہٰذا یہ مجالس جو ہمارے پاس آج ہمارے پاس ایک امانت کی طور سے ہمارے پاس آئی ہیں، اور ہمارے اجداد کے پاس بھی ایک امانت کے طور پر، کیونکہ اصل وارث تو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، ان کی اجازت سے ہم کو یہ عزاداری کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو ہم اس کی قدر و قیمت سمجھیں کہ حبیب بن مظاہر جیسا شہید بھی اس عزاداری میں خدمت کرنا چاہتا ہے اور عزاداروں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ جناب حبیب بن مظاہر کے بعد جس شہید کو ہم نے نام اپنی فہرست میں مرتب کیا ہے وہ جناب حجاج بن مسروق جحفی ہیں، اور یہ نام مشہور ہے اس عنوان سے کہ آپ مؤذن امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ البتہ مکے میں ہی آپ امام حسین کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے۔ جناب حجاج بن مسروق ان افراد میں سے ہیں کہ جو امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، اور امام حسین کے مکے کے قیام کے دوران ہی آپ مکے پہنچ گئے تھے، اور جب مکے سے امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر مکے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ بھی امام حسین کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں، اور مختلف موقع پر جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو جناب امام حسین علیہ السلام کی امر سے جناب حجاج بن مسروق ہی اذان کہتے تھے اور اذان دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ روایت اشارہ کرتی ہے کہ جب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا اور وقت ظہر ہو گیا تھا تو امام حسین نے حجاج سے ہی کہا تھا کہ جاؤ اور اذان کہو، اور اذان کہنے کے بعد امام حسین نے حر سے کہا تھا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو اور ہم اپنے لشکر کے ساتھ پڑھیں، تو حر نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ علی کل حال جناب حجاج ابن مسروق جحفی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو امام کے ساتھ رہے، امام کے مؤذن ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ امام کے قاصد بھی تھے، یعنی بعض لوگوں کے پاس خط لے جانے کے لیے آپ نے
قصر بنی مقاتل پہ آپ اور جناب یزید بن مغفل جو شہید کربلا میں سے ہیں، آپ جناب عبید اللہ ابن حور جوحفی کے پاس خط لے کر جانے والے افراد میں سے ہیں کہ امام حسین کی نصرت کے لیے گئے تھے۔ میدان جنگ میں جب آپ گئے تو آپ نے اس طرح سے رجز پڑھا کہ اقدم حسین ہادیا مہدیہ الیوم تلقى جدک النبیہ ثم اباک ذل العلا علیہ والحسن الخیر راضی الولیہ وذل جناحین الفتح الکمیہ واسد اللہ الشہید الحیہ۔ یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے حسین آگے بڑھیے، آپ ہدایت کرنے والے ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ آگے بڑھیے کہ آج کا دن آپ کے جد احمد مختار سے ملاقات کا دن ہے، آپ کے بابا علی مرتضیٰ جو صاحب جلال اور صاحب عظمت ہیں ان کے ملاقات کا دن ہے، حسن جو خیر بھی ہیں، جو راضی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، ان سے ملاقات کا دن ہے، جناب جعفر طیار جو صاحب جناحین یعنی صاحب پر ہیں ان سے ملاقات کا دن ہے، اور اسد اللہ یعنی شہیدوں کے سردار جناب حمزہ سے ملاقات کا دن ہے۔ اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسلسل جہاد میں شرکت کی اور آخر کار آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں بھی آپ کو اس طرح سے سلام کیا گیا کہ السلام علی حجاج بن مسروق جوحفی، تو آپ شہدائے کربلا کے ان عظیم کرداروں میں سے ہیں جو مکے سے ہی امام حسین کے ساتھ رہے اور ہر طرح کی مشکل میں امام کا ساتھ دیتے رہے۔ اگر یہاں کے اوپر آپ کو زحمت دیتے ہوئے کہ ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کے شخصیت کے اوپر جب آپ روشنی ڈال رہے تھے تو آخر میں آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ عزاداری کے حوالے سے، کہ جس کی تمنا جناب حبیب کی بھی آج بھی ہے، لہذا آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ جو آج عزاداری ہمارے یہاں رائج ہے، اس عزاداری کا رنگ اور اس کی شکل بالکل عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ شاید اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ اکثر و بیشتر کمپٹیشن کے طور کے اوپر ہماری عزاداری انجام دی جا رہی ہے۔ تو اس عزاداری کے حوالے سے آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے عزاداری حسین کو کرنا چاہیے، برپا کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے عزاداری میں شریک ہونا چاہیے تاکہ وہ عزاداری کے جو امام حسین علیہ السلام یا ان کے اجداد یا ہمارے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو چاہتے ہیں، اس عزاداری کی صحیح شکل و صورت کیا ہوگی۔ دیکھیں بالکل صحیح بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، خود عنوان ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں عزادار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب عزا ہو۔ اگر کسی انسان کے یہاں خدا نہ کردہ کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے، کسی کی ماں اس دنیا سے چلی جائے، کسی کا کوئی رشتہ دار نزدیکی اس دنیا سے چلا جائے، تو وہ عزاداری کرتا ہے، یعنی عزا میں ہوتا ہے۔ تو کس طرح عزاداری کرتا ہے؟ کیا وہ اہتمام کرتا ہے کہ میں نئے قسم کے کپڑے پہنوں اور میں اچھے قسم کے پکوان پکواؤں اور میں اپنے گھر کو اس طرح سے سجاؤں؟ جی، کیا واقعاً اس طرح کوئی کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا رنگ اور بو اور چلنے اور بیٹھنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ یہ انسان عزادار ہے۔ کوئی اس کی شکل دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ اس وقت پریشان ہے اور مصیبت زدہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں امام حسین سے بڑا کوئی دنیا میں مظلوم نہیں ہے، اور امام حسین سے بڑی کوئی عزاداری دنیا میں نہیں ہے۔ یہ وہ عزاداری ہے جو انبیاء نے کی ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو سردار انبیاء نے کی ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو خدا نے برپا کی ہے اور ملائکہ نے انجام دی ہے، تمام اولیاء خدا نے اس چیز کو انجام دیا ہے۔ اگر ہم کو مل گئی ہے تو ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ جسے آج کل کہتے ہیں وہ نہ لیں، کہ ہم اس کی اہمیت کو ضائع نہ کریں۔ عنوان کو سمجھیں، اپنے آپ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عزادار ہماری شکل سے نظر آنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں۔ بے شک ہمیں کالے کپڑے پہننے کا حکم ہے، باقی تمام ایام میں کالے کپڑے پہننا مکروہ ہے، لیکن سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کے عنوان سے اگر پہنے تو نہ صرف یہ کہ مکروہ نہیں بلکہ بعض علماء کی نظر میں مستحب کی حد تک بھی ہے اور قابل قبول چیز ہے اور قابل رجاء کی قصد سے بھی پہنا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اب اس کے لیے مثال کے طور پر کہ صاحب وہ یہ محرم سیل ہے اور یہ محرم کلیکشن ہے، یہ عنوان بتا رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب غم و غصے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے والد اور ہماری گھر کی لوگ جب بات کرتے تو کہتے تھے، پرانے لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے کسی کپڑے کو کالے رنگ میں رنگوا لیتے تھے، یعنی الگ سے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے سیاہ لباس پہننا چونکہ عزاداری کی علامت ہے، لہٰذا اپنے کسی لباس کو سیاہ کر لیتے تھے۔ لیکن یہ آج کے مطلب ہر طرح کے لیٹسٹ فیشن کے ڈیزائن کے ہوں تو یہ چیز اچھی اور مناسب نہیں لگتی، عزاداری سے منافقت نہیں رکھتی ہے، اس سے مماثلت نہیں رکھتی ہے اور ہدف عزاداری سے آپ کو دور کر رہی ہے۔ دوسری چیز ہماری خود مجالس ہیں، مجالس کو برپا کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، تو یہ بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے
جیسی شہزادی سلام اللہ علیہ نے برپا کی تھی، جس کے اندر فضائل اہل بیت پڑھے جائیں، جس کے اندر مصائب اہل بیت پڑھے جائیں، جس کے اندر اہل بیت کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اب اگر اس کے اندر ہدف صرف اور صرف یہ ہو جائے کہ واہ واہ ہوتی رہے، یا اس کے اندر تبرک کیسا ہو، یا گھر کی سجاوٹ کیسی ہو، یا کھانے کس طرح کے بنائے جائیں، تو اس کا مطلب آپ اصل ہدف سے دور ہو رہے ہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ عزاداروں کو کھانا کھلانے کا عظیم ثواب ہے، تبرک دینا عظیم ثواب ہے۔ اگر کسی کے گھر آپ امام حسین کے نام پہ روٹی پہنچا رہے ہیں تو اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس کی نیت صرف امام حسین کی خوشنودی، خدا کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور اس وقت پھر آپ کو کسی قسم کی دکھاوے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایک انسان کہ خدا نے عطا کیا ہے اور وہ مثال کے طور پر کوئی مہنگی چیز خرید سکتا ہے تو بالکل خریدے، لیکن نیت دیکھیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر نیت یہ ہے چونکہ خدا نے امام حسین کے صدقے میں زیادہ نوازا ہے تو میں بہتر چیز کروں، بے شک اس کی جزا بھی ملے گی اور اس کا بدلہ بھی بہت زیادہ آتا ہوگا۔ لیکن اگر ہدف یہ ہو کہ میں چونکہ میرے فلاں رشتہ دار نے مثال کے طور پر یہ تبرک بانٹا تھا لہٰذا میں اس سے بہتر بانٹوں گا، تو پھر اس کا مطلب قصد قربت یہاں پر نہیں ہے، یہاں پھر آپ کا نیت، تو اصل چیز نیت ہے، الاعمال بالنیات، عمل دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک کی نیت امام حسین کو خوش کرنا ہے، ایک کی نیت سامنے والوں کو سے اپنے آپ کو برتری دکھانا ہے۔ تو یہاں پہ نیت سے مطلب ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھا تبرک نہ بانٹیے، ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی مجلس یا بڑی مجلس کا اہتمام نہ کریے۔ آپ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا امام حسین کے صدقے میں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے امام حسین کے لیے قربان کر دیں تب بھی امام حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نیت کیا ہے؟ اگر نیت امام حسین کی محبت ہے، خدا کی قربت ہے، عزاداری سید الشہداء ہے، تو جو بھی آپ کریں راہ خدا میں قبول ہے۔ لیکن اگر یہی عمل نیت یہ ہو جائے کہ رشتہ دار ہم کو اچھا کہیں، محلے والے ہماری تعریف کریں، ہمارے افراد ہم سے کہیں کہ ان سے بہتر کیا ہے، تو یہ پھر اپنے آپ اس عزاداری سے یہ باہر آ جائے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں جس طرح ایک عزادار کو کرنا چاہیے۔ مجالس کے برپا کرنے کے سلسلے میں بھی کوشش کریں کہ اس طرح کی مجلس برپا ہو جس میں فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان ہو، جس میں مصائب سید الشہداء بیان ہو، اور شریک کرنے والوں کی بھی شریک ہونے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو آج کل ایک جوانوں میں ہے، خصوصاً ہمارے جوان طبقے میں نہ جانے کہاں سے یہ بحث آ گئی کہ اب وہ مجالس میں نہیں بیٹھتے ہیں، مثلاً وہ انتظار کرتے ہیں مجلس ختم ہو جائے تو ہم ماتم کرنے چلے جائیں گے، یا بہت ہوا تو مصائب میں چلے جائیں گے، جبکہ روایت کہتی ہے کہ جتنی دیر انسان فرش عزا پہ بیٹھتا ہے اتنی دیر اس کی عمر کا حساب نہیں کیا جاتا۔ تو اگر انسان چاہتا ہے اس کی عمر طولانی ہو تو مجلس میں فرش عزا پر بیٹھا کرے۔ خصوصاً آپ سوچیں جب ہمارا عقیدہ یہ ہے اور روایات سے ثابت ہے کہ فرش عزا پہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے ہیں، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوں مجلس میں اور ہم باہر کھڑے رہیں اور ہم آپس میں کھیلتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں اور پھر مصائب میں آ جائیں؟ نہیں، ہمیں اگر ان کی نظر ہم پہ پڑے تو وہ کس حال میں ہمیں دیکھیں گی کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں، اور ایک آن کے لیے ہم شاید کبھی مصائب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اس عقیدے کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آئیں فرش عزا پہ تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھیں، مجلس کو سنیں، مصائب میں گریہ کریں، ماتم بھی کریں، تبرک بھی تقسیم کریں، تبرک بھی حاصل کریں، ہر عمل انجام دیں جو امام حسین سے متمسک ہے، اور اس طرح سے انجام دیں جس طرح سے ایک عزادار کو انجام دینا چاہیے۔ عمل اچھا و برا نہیں ہوتا، نیت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو بہترین عمل چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو بارگاہ الہی میں سب سے اعلیٰ عمل ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو دنیا کی نظر میں اعلیٰ ترین عمل خدا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس چیز کی طرف ہمیں ضرورت تمنا کرنی چاہیے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ کہ ناظرین بہترین انداز میں اور بہترین بیان کے ذریعے سے مولانا نے اس جانب اشارہ کیا کہ ہماری عزاداری کی رنگ اور شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے۔ لہذا آج ہم اپنے قریے میں، اپنے علاقے میں، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسی عزاداری کر رہے ہیں۔ واقعاً ہم حق کے ادائیگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کربلا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اس کو ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ ہم خود دیکھیں کہ ہم اپنی عزاداری میں کن چیزوں کو مقدم کر رہے ہیں اور کن چیزوں کو مؤخر کر رہے ہیں، جبکہ مقدم سید الشہداء ہیں، نہ کہ ہماری مجلسوں کی سجاوٹ، ڈیکوریشن، خطیب، ذاکر، لوگوں کا شرکت کرنا یا تبرک، یہ ساری چیزیں مؤخر ہیں۔
جزاک اللہ خیر الجزا کہ بہترین انداز اور بہترین بیان کے ذریعے سے آپ نے عزاداری کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ لہذا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، سوال کیا البتہ اس حوالے سے کہ وہ شہید، وہ شہدائے کربلا کہ جو آپ کی فہرست میں جس فہرست کو آپ نے مرتب کیا ہے، اس کے مطابق آپ کس شہید کی عظمت اور وقار کو ناظرین تک پہنچائیں گے؟ دو شہیدوں کے نام ہیں جو ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں، ان دونوں کا نام بڑی کتابوں میں نہیں ملتا ہے جی، اور ایک کا نام جناب حجر بن جندب ہے۔ کسی بھی معتبر کتاب میں غیر از جناب عماد زادہ جنہوں نے اپنی کتاب زندگانی امام حسین میں ان کو شہید کربلا کے عنوان سے لکھا ہے، باقی کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملتا ہے۔ اور ایک نام جناب حجر بن حر کا ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہی بکیر بن حر ہو اور اس کو اختلاف کی وجہ سے یہ دونوں نام ان کے رہے ہوں، کیونکہ ایک شخص کے دو نام ہو سکتے تھے، اس عنوان سے ہو، یا یہ دو بھائی رہے ہوں اور امام جناب حر کی طرف سے دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ تو ایک نام جناب حجر بن حر کا ملتا ہے۔ صاحب اسرار الشہادہ نے ان کا نام ذکر کیا ہے کہ جناب حر کے فرزند لشکر شام کوفہ میں تھے، لیکن جناب حر کے جانے کے بعد یہ بھی لشکر سے باہر نکل آئے اور امام حسین کے پاس آگے کہا کہ میں آپ کی طرف سے قربان ہونا چاہتا ہوں، اور پھر شدید جنگ کی اور میدان میں جب گرے تو جناب حر جانا چاہتے تھے تو امام حسین نے روک دیا اور کہا کہ تم نہیں، میں تمہارے بیٹے کی لاش کو لے کر آتا ہوں۔ بس شدید جنگ کی اور اس لاش کو حاصل کر کے جناب حر تک لائے، اور جناب حر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے بھی سیدھا راستہ دکھایا اور میرے بیٹے کو بھی سیدھا راستہ دکھایا اور وہ آپ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ تو جناب حجر بن حر کا نام بھی صاحب اسرار الشہادہ نے اپنے یہاں نقل کیا ہے، دیگر افراد نے اس نام کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک نام ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو کتاب تسمیہ اور حدائق میں حجر بن جندب کے نام سے یا حجیر بن جندب کے نام سے ملتا ہے، اور حجیر کے والد یعنی جناب جندب کے حوالات میں ملتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لائے اور شہید ہوئے۔ علم رجال نے اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے پاس دیگر منابع ہیں ان میں ان کا نام ملتا ہے اور شہداء کی فہرست میں بھی آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ناموں کے اختلاف کی وجہ سے یا خط و کتابت کی غلطی کی وجہ سے الگ نام ہو گیا ہو، لیکن مدرک جو ہمارے پاس ہے وہ یہی دو کتابیں ہیں جس میں ان کا نام ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام ہے جو حرب بن ابی الاسود کا نام ملتا ہے۔ ان کا نام کسی نے بھی سوائے کتاب وسیلۃ الدارین کسی اور نے ان کو نقل نہیں کیا ہے، کیونکہ رجال شیخ طوسی کے حوالے سے اس نے بھی نقل کیا، لیکن رجال شیخ طوسی میں حرب نام موجود نہیں ہے، بلکہ ابن ابی الاسود دوئلی جو امام حسین کے اصحاب میں شمار کیا ہے، تو یہ شخص جو کربلا میں تھے ان کے سلسلے میں یعنی جناب حرب بن ابی الاسود کا نام دیگر کتابوں میں ہم کو یا علم رجال میں نہیں ملتا ہے، لیکن چونکہ کتاب وسیلۃ الدارین میں نام موجود تھا لہٰذا ہم نے ان کے نام کو نقل کر دیا۔ اس کے علاوہ جو نام آج کے ہمارے موضوع کا نام ہے اور آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی مشہور نام ہے اور کربلا میں بہت زیادہ جس شخصیت کا ہمیں کردار نظر آتا ہے واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے اور رونما ہوتے وقت، ان افراد میں سے یہ ایک نام ہے، وہ جناب حر ابن یزید ریاحی کا نام ہے، جو ابن زیاد کی طرف سے مامور تھے امام حسین کو روکنے پر، اور تقریباً 1000 اور بعض روایات میں ہے کہ 4000 سواروں کے سالار تھے اور ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بہت شجاع بہت دلیر شخصیات میں سے تھے، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ امام حسین کا احترام ہمیشہ کرتے رہے، یعنی دشمن کی حیثیت سے بھی آپ احترام کرتے تھے کہ جب امام حسین سے ملاقات ہوئی لشکر حر کی تو بہت پیاسا تھا یہ لشکر، جو قصہ کی مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ اتنے پیاسے تھے کہ ان کے جانور اور خود ان لوگ کی بھی زبان حلق سے باہر آ چکی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے سب کو سیراب کیا، اور جب یہ لوگ ہوش اور حواس میں آئے تو پھر امام نے پوچھا کہ یہ جماعت کون ہے، تو فرمایا کہ ہم ابن زیاد کے لشکر ہیں، تو کہا تمہارا سردار کون ہے، تو پتہ چلا کہ حر ابن یزید ریاحی ہمارے سردار ہیں اور ہم آپ سے دشمنی کے ساتھ اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب حر پھر امام حسین کی خدمت میں آئے اور گفتگو ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی وقت اذان ہوئی، تو اذان کے بعد جناب امام حسین نے کہا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو حر نے کہا کہ آپ کے رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے، ہم لوگ سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر امام نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھا تھا
تو میں تمہارے شہر کی طرف آ رہا ہوں، اگر تم لوگ اپنے وعدے اور وفاداری پر ابھی تک آمادہ ہو تو میں تمہارے ساتھ کوفے چلتا ہوں، اور اگر تم لوگ کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہوں۔ تو اسی وقت جناب حر کے پاس ایک حکم آیا کہ جہاں پر بھی امام حسین ہیں ان کو کوفے کی طرف نہانے، ان کو گرفتار کر کے کوفے لے آؤ، یا ان سے جدا نہ ہونا جب تک تم ہم سے مل نہ جانا۔ تو جناب حر نے وہ خط امام حسین کو دکھا کر کہا کہ مجھے اس طرح کا حکم دیا ہے۔ تو امام نے کہا پھر اپنی جماعت سے کہا کہ تم لوگ اٹھ کھڑے ہو، اس جماعت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور امام حسین سوار ہونا چاہ رہے تھے یا سوار ہو گئے تو حر نے جناب امام حسین کے لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈال کر اس کو روکنا چاہا، تو امام حسین نے علیہ السلام نے کہا ثقلت امک۔ یہ عرب میں خاص طریقہ تھا کسی کو روکنے کا یا کسی کو ڈرانے کا، کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، یعنی گویا ایک طرح کی بد دعا دی جاتی تھی کہ تمہیں موت آ جائے، تم اس طرح کا کیا عمل کر رہے ہو۔ تو حر نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو قید کر کے کوفے لے جاؤں۔ تو امام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تو کوفے قید ہو کر تو کسی حوالے سے نہیں جاؤں گا، مجھے واپس جانے دو۔ تو حر نے کہا مجھے یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ میں آپ کو واپس جانے کی اجازت دوں۔ تو امام کے لوگ ساتھیوں نے کہا کہ آپ جنگ کر لیجئے اس لشکر سے۔ تو امام حسین نے کہا کہ ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے، اگر یہ لوگ جنگ کرتے ہیں تو ہم جنگ کا جواب دیں گے۔ تو حر نے کہا کہ ہمیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں، اور ہم آپ کے جد سے شفاعت کے طلبگار ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے خلاف تلوار کھینچے۔ تو یہاں پر بھی حر اس طرح کا کردار پیش کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے مامور ضرور ہیں لیکن اپنے امام حسین کا طرفدار ہیں، یا نہیں ان کو اندازہ ہے کہ ابھی لشکر کوفہ کیا کیا امام حسین کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ فرزند رسول کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پھر اس بات کے اوپر بات طے ہوئی کہ پھر امام حسین نہ کوفے کی طرف جائیں اور نہ مدینے کی طرف جائیں، بلکہ ایک بے راہے کی طرف چلیں، اور یہاں تک کہ پھر وہ قاصد آتا ہے اور جناب حر تک یہ بات پہنچتی کہ اب جہاں پر بھی امام حسین وہاں روک لیا جائے۔ اور بعض روایات میں کہ امام نے کہا تھوڑا سا اور آگے جانے دو، اور تھوڑا سا اور آگے جانے پہ کربلا پہ امام حسین کی سواری رک گئی، اور پھر امام حسین نے اپنے خیمے کربلا میں لگا لیے، اور اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ فرات سے تھوڑی دوری پر ہی امام کے خیمے رہیں۔ تو حر نے امام حسین ان افراد میں سے جنہوں نے امام حسین کا راستہ کوفے سے میں آنے میں روکا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ایک طرح سے امام حسین کو گھیرا جانا لگا، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ کا لشکر امام حسین کی چھوٹی سی جماعت کو چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ اب شب عاشور جب آئی تو حر کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ امام حسین کو یا قتل کریں گے یا اس طرح سے برخورد کریں گے، کیونکہ 9 محرم کو ہی حملے کی تیاری ہو گئی تھی۔ تو اب روایت اس طرح کہتی ہے کہ جناب حر بہت مضطرب تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک شخص تک آئے اور اس سے پوچھا کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ تو اس کو اندازہ ہوا کہ جناب حر جو ہے مجھ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا اس لشکر سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں پلایا ہے، آئیے چلتے ہیں۔ تو اس طرح کہہ کر وہ تھوڑا سا لشکر سے دور ہوئے، تو دیکھا کہ انہوں نے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کا بدن کانپ رہا ہے۔ تو میں نے اس میں کہا کہ حر تم تو لشکر کے سب سے بہادر انسان، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے اس لشکر میں کون سب سے بہادر ہو میں تو تمہارا نام لیتا، تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ تو حر نے جواب دیا کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، میں جنگ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور ہم جس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ جوانان جنت کا سردار ہے، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نواسا ہے، ہم ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ لیکن راوی کہتا ہے اگر جناب حر نے اپنی پوری ارادے کو مجھ سے بتایا ہوتا تو میں بھی امام حر کے ساتھ اس لشکر سے ملحق ہو جاتا، لیکن جناب حر نے اپنے راز کو فاش نہیں کیا، بلکہ جب امام حسین نے صبح جنگ کو آغاز کیا اور کچھ لوگ شہید ہو گئے تو اس وقت جناب حر اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بعض روایات میں اپنے بیٹے اور اپنے غلام اور اپنے بھائی کے ساتھ امام حسین کے قریب پہنچے اور ان سے معافی کی طلبگار ہوئے۔ امام حسین نے ان کو معاف کیا اور پھر اجازت دی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ بہت شکریہ آغا کہ بہترین انداز اور بہترین بیان کے ذریعے سے آپ نے جناب حر کی شخصیت اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو ہمارے ناظرین تک کے پہنچایا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پیغام حسینی پروانے کا جو پروگرام اور جو سلسلہ ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، لہذا آپ سے التماس
اور آپ سے دعا کی خصوصاً دعا کی گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم رہے گا، اور اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے درمیان موجود رہیں گے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آخر میں آپ سے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کے اپنے وقت امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔